بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، لعن عبد الدینار و لعن عبد الدرہم، دینار کا غلام ملعون ہے اور درہم کا غلام ملعون ہے۔ ملعون کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی رحمت سے اسے دور کر دیا گیا ہے۔ تو دینار کا غلام یعنی جو دینار کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے وہ جائز اور ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا، تو گویا وہ دینار کا غلام ہے۔ اسی طرح سے درہم کا غلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو گویا جو دینار اور درہم حاصل کرنے میں جائز طریقے کا لحاظ نہیں رکھتا ہے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ جمع ہو جائیں، جیسے بھی آ جائیں، تو وہ ان کا غلام ہے۔ اور جو شخص ایسا ہے وہ ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن کعب بن مالک عن ابیہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال وشرف لدینہ۔ حضرت کعب ابن مالک سے مروی ہے، وہ اپنے والد مالک سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا گیا ہو، وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان مرد کا مال اور عزت پر حریص ہونا اس کے دین کو پہنچاتا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی ایک تمثیل بیان کر دی گئی اس میں کہ ایک آدمی دولت اور عزت کا حریص ہے، لالچی ہے، تو یہ جو حریص آدمی ہے دولت کا اور عزت کا، وہ اپنے دین کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے ہوں، بھیڑیے ویسے ہی بکریوں کو اٹھا لے جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اور اگر وہ بھوکے ہوں اور اس کے بعد ان بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو کیا کریں گے؟ کئی ایک کو تو مار ڈالیں گے، جتنا کھا سکیں گے کھائیں گے، نقصان تو بہت پہنچائیں گے۔ تو جتنا نقصان یہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں پہنچ کر سکتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ نقصان یہ آدمی کی لالچ اور اس کا حرص اس کے دین کو پہنچاتا ہے۔ جب آدمی کے اندر مال کی لالچ اور اس کی طمع بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے دین کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اسے نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ اسی کے لیے آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، بہت سے لوگ چوری بھی کرتے ہیں، دوسرے کا حق بھی دبا لیتے ہیں، یہ سب مال کی محبت میں، اس کی لالچ میں ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں ایک مثال بھی ہو گئی، اور یہ لالچ کس قدر نقصان دہ ہے اس کا بیان بھی ہو گیا۔ اور رواہ ترمذی و دارمی، اسے امام ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ وعن خباب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت خباب سے مروی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں،
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انفق مؤمن من نفقۃ الا اجر فیها الا نفقته فی هذا التراب، مومن نے جو خرچ بھی کیا اس میں اسے اجر دیا جاتا ہے سوائے اس مٹی میں اس کے خرچ کرنے کے۔ مطلب کیا ہے؟ مومن جہاں بھی کچھ خرچ کرتا ہے تو اس خرچ کرنے کی وجہ سے اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ مثلا خود کھانے پر خرچ کیا اس میں بھی ثواب ملے گا، اپنے اہل و عیال کے کھلانے میں خرچ کیا اس میں بھی ثواب ملے گا۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک ہے کہ مرد اپنی بیوی کے لیے جو لقمہ فراہم کرتا ہے، جو غذا مہیا کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، یعنی جو صدقے کا اجر و ثواب ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو کھلانے میں بھی ثواب ملے گا۔ تو خرچ کیا اہل و عیال کے کھلانے میں اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا، لیکن جو اس مٹی میں خرچ کرے گا اس پر اجر و ثواب نہیں ہے۔ اس مٹی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ضرورت سے، حاجت سے زیادہ مکان بنانا، تو جتنی حاجت ہے اسے اس سے بہت زیادہ خرچ کر کے مکان بناتا ہے، یا جتنی آرائش اس کی مناسب طور پر ہونی چاہیے اس سے بہت زیادہ اسے سنوارتا ہے، بناتا ہے، اس میں دولت خرچ کرتا ہے، تو اس خرچ کرنے میں اسے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو اسی کو بیان فرمایا اس میں کہ ما انفق مؤمن من نفقۃ الا اجر فیہا، یعنی مومن نے جو خرچ بھی کیا اس میں اسے اجر دیا گیا، الا نفقتہ فی ھذا التراب، مگر اس مٹی میں اس کا خرچ کرنا، یعنی حاجت سے زیادہ مکان کی تعمیر میں خرچ کرنا، یہ ایسا خرچ ہے جس پر اسے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ حاجت کے حساب سے بناتا ہے اس میں بھی اجر و ثواب ہے، حاجت سے زیادہ جو ہوگا وہ کس لیے ہوگا؟ وہ محض نام و نمود کے لیے ہوگا، اور نام و نمود کا کوئی اجر و ثواب تو ہوتا نہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ رواہ الترمذی وابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النفقۃ كلها فی سبیل اللہ الا البناء فلا خیر فیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارا خرچ اللہ کی راہ میں ہے، النفقۃ كلها فی سبیل اللہ، ہر خرچ، سارا خرچ یہ اللہ کی راہ میں ہے، یعنی جو بھی آپ شریعت کے مطابق خرچ کر رہے ہیں سب اللہ کی راہ میں ہے، سب پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ آپ دیکھیں بندہ خرچ کہاں کرتا ہے، یا تو اپنے اوپر خرچ کرے گا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا، والدین پر خرچ کرے گا، عزیز و اقارب پر خرچ کرے گا، فقراء مساکین پر خرچ کرے گا، پاس پڑوس کے لوگوں پہ خرچ کرے گا، یہی نہ کرے گا؟ تو جہاں بھی خرچ کرے گا ان میں سے اسے اجر و ثواب ملے گا، اس لیے کہ مومنین پر خرچ کیا ہے، ان کے دل کو خوش کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ تو النفقۃ كلها فی سبیل اللہ، سارا خرچ یہ اللہ کی راہ میں ہے، یعنی جس طرح سے آپ اللہ کی راہ میں جسے سمجھتے ہیں ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، ایسے تمام اخراجات پر آپ کو ثواب ملے گا۔ الا البناء، مگر تعمیر، مکان بنانا، رہائش کے لیے بہت زیادہ ضرورت سے بنانا، تو اس میں یہ اللہ کی راہ میں نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فلا خیر فیہ، تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اب مکان جو بنائیں گے اپنی حاجت سے زیادہ، یا جو مناسب اس کی آرائش اور زیبائش ہے اس سے زیادہ خرچ کریں گے اس میں، تو وہ کس پر خرچ ہوا؟ اس سے کس کا دل خوش ہوا؟ کس کو آرام پہنچا؟ کسی کو نہیں،
صرف آپ کا نام ہوا، فلاں تو بہت مالدار ہے، کتنا عالی شان گھر بنایا ہے، اس لیے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مثال ہو گئی یہ تعمیر کی، ہر ایسا کام جس میں صرف نام و نمود ہے، ریا ہے، دکھاوا ہے اور کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس میں اجر و ثواب نہیں۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما ونحن معه، اور انہی سے یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز باہر تشریف لے گئے، یعنی اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے یا اپنے محلے سے باہر تشریف لے گئے۔ وَنَحْنُ مَعَهُ، اور ہم حضور کے ساتھ تھے، سرکار تشریف لے جا رہے تھے، ہم بھی ساتھ تھے۔ فَرَآ قُبَّةً مُشْرِفَةً، قبہ کہتے ہیں جو بھی عمارت مدور ہو، گول ہو، اسے قبہ کہتے ہیں۔ یہاں تو سمجھنا بہت آسان ہے، یہ دارالحدیث آپ کا ہے، یہ قبہ ہے نا، مدور ہے ہر طرف سے، مزار پاک کا یہ گنبد ہے، یہ قبہ ہے۔ فرآ قبۃ، تو حضور نے ایک عالی شان گنبد دیکھا، فرآ قبۃ مشرفۃ، ایک عالی شان اونچا گنبد دیکھا۔ فقال ما هذه، تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے، یعنی ساتھ میں جو اصحاب تھے ان سے فرمایا یہ کیا ہے، یعنی یہ کس نے بنوایا ہے، یہ کس لیے ہے۔ قال اصحابه هذه لفلان رجل من الانصار، حضور کے اصحاب نے عرض کیا کہ یہ فلاں کا ہے، فلاں سے اشارہ کدھر تھا، رجل من الانصار، انصار میں سے ایک مرد کا نام لیتے ہوئے کہا کہ یہ فلاں کا ہے۔ اب چونکہ راوی کو یا تو نام بھول گیا ہوگا تو اس لیے کہا رجل من الانصار، یا کسی وجہ سے نام یاد رہا ہوگا لیکن ذکر نہیں کیا۔ تو ایسا ہوتا ہے، نام یاد ہوتا ہے، آدمی نام لینا نہیں چاہتا ہے، تو بتا دیا کہ ہاں وہ انصار میں سے ایک صاحب تھے، انہی کا وہ قبہ تھا، انہوں نے بنوایا تھا۔ تو حضور کے اصحاب نے عرض کیا ہذہ لفلان رجل من الانصار، یہ انصار میں سے فلاں مرد کا ہے۔ فسکت، یہ سن کر کے حضور خاموش ہو گئے۔ وحملها فی نفسہ، اور اس کو اپنے دل میں رکھ لیا، اپنے اندر اسے اٹھا لیا، مطلب اس بات کو اپنے اندر محفوظ کر لیا، یعنی اس ناپسندیدگی کو، اس کراہت کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا، یا اس گنبد کی تعمیر کو اپنے اندر آپ نے محفوظ کر لیا۔ حتی لما جاء صاحبها، یہاں تک کہ جب گنبد والا آیا، جس کا وہ گنبد تھا، جب وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فسلم علیہ فی الناس، تو لوگوں میں انہوں نے حضور کی خدمت میں سلام پیش کیا، یعنی اور اصحاب بھی موجود تھے، سرکار تشریف فرما تھے، تو انہی کے درمیان آنے والے شخص نے حضور کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ فأعرض عنہ، تو حضور نے اس سے اعراض کیا، یعنی سلام کیا، مثلاً سامنے سے سلام کیا تو حضور ادھر متوجہ ہو گئے لوگوں کی طرف۔ صنع ذالک مرارا، اس طرح سے حضور نے کئی دفعہ کیا، یا کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے اس شخص نے کئی مرتبہ سلام کیا، یعنی ادھر سے سلام کیا تو حضور ادھر متوجہ ہو گئے، ہر طرف اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہ ادھر سے سلام کیا تو ادھر متوجہ ہو گئے اور لوگوں کی طرف، یعنی اس کی طرف آپ نے توجہ نہیں دی۔ حتی عرف الرجل الغضب فیہ والاعراض عنہ، یہاں تک کہ اس شخص نے حضور کی ناراضی اور اپنے سے روگردانی کو پہچان لیا، سمجھ لیا، یعنی جب 2-3 مرتبہ ایسا ہو گیا تو سمجھ میں آ گیا کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں اور مجھ سے یہ چہرہ پھیر لے رہے ہیں۔ ورنہ ہوتا ہے نا، کوئی آدمی آیا
ہم ادھر ہی مثلاً دیکھ رہے تھے، السلام علیکم، اور اتفاق سے ہم کہتے کہتے ادھر متوجہ ہو گئے، تو آدمی سمجھ سکتا ہے نا کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا، ہو بھی جاتا کبھی ایسا۔ پھر وہ آ کر کے وہاں بیٹھا تو وہاں کہا السلام علیکم، ہم ادھر متوجہ ہو گئے، یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے۔ لیکن جب 3-4 بار ایسا ہوگا سمجھ میں آئے گا نا۔ تو اسی طرح سے انہوں نے متعدد بار سلام کیا، لیکن حضور دوسری طرف متوجہ ہوتے رہے اور اس سے چہرہ پھیرتے رہے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ حضور ہم سے ناراض ہیں اور اسی لیے چہرہ پھیر لے رہے ہیں۔ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، تو انہوں نے حضور کے اصحاب سے یا اپنے دوستوں سے اس کی شکایت کی۔ جو دیگر صحابہ کرام تھے وہ بھی صحابی تھے، دیگر صحابہ موجود تھے، تو یا تو اصحابہ ہی میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع کون ہو، الرجل، یا خود سرکار ہو۔ تو اس شخص نے اپنے ساتھیوں سے شکایت کی، کیا بات ہے میں سلام کر رہا ہوں اور حضور کیا متوجہ نہیں ہو رہے ادھر، یا حضور کے اصحاب سے شکایت کی کہ ایسا معاملہ ہے، کیا بات ہے۔ وقال واللہ انی لانکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس شخص نے کہا بخدا یقیناً میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلی حالت پر نہیں پاتا، یعنی جو معروف حالت ہے ملاقات کی میں اس حالت پر نہیں پاتا، میں اس معروف حالت کا انکار کر رہا ہوں اس وقت، میرے سامنے وہ نہیں ہے، ورنہ جب بھی سلام کرتے حضور متوجہ ہوتے، مسکرا کر جواب دیتے، آج وہ حالت نہیں پا رہا ہوں میں۔ قالو، تو اصحاب نے بیان کیا، کہا خرج فرآ قبتک، حضور فلاں دن یا ایک دن باہر تشریف لے گئے اور انہوں نے تمہارا قبہ دیکھا، تمہارا گنبد دیکھا، فرجع الرجل الی قبتہ، یہ سن کر کے وہ آدمی، وہ شخص اپنے قبے کی طرف واپس لوٹا، فہدمھا، اور اسے ڈھا دیا، حتی سواھا بالارض، یہاں تک کہ اسے زمین کے برابر کر دیا، یعنی اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ کس درجہ صحابہ کرام کو حضور سے محبت تھی کہ اندازہ ہو گیا کہ اس کی بنیاد پر حضور ناراض ہیں، تو اس چیز کو ختم کر دیا کہ نہ رہے گی نہ ناراضی کا سبب ہوگا، گئے قبہ ڈھا دیا۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لے گئے، یعنی پھر نکلے کسی دن، فلم یرہا، تو حضور نے وہ گنبد نہیں دیکھا، اس جگہ جہاں نظر آیا تھا وہاں نہیں دکھ رہا تھا۔ قال ما فعلت القبۃ، حضور نے ارشاد فرمایا یہ گنبد کا کیا ہوا، یعنی یہاں جو قبہ تھا وہ کیا ہوا۔ قالو، صحابہ نے عرض کیا شکا الینا صاحبها اعراضک فاخبرناہ، گنبد کے مالک نے یا گنبد بنوانے والے نے ہم سے آپ کی روگردانی کی شکایت کی، تو ہم نے اسے پورا واقعہ بتا دیا کہ کیا ہوا تھا۔ فہدمھا، تو اس شخص نے گنبد ڈھا دیا۔ فقال، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما ان کل بناء وبال علی صاحبہ، سنو یقیناً ہر تعمیر صاحب تعمیر کے لیے وبال ہے، ہر عمارت ہے، ہر تعمیر اس عمارت والے پر، تعمیر والے پر وبال ہے۔ الا مالا، الا مالا، الا مالا کا مطلب یعنی الا مالا بدہ منہ، گویا حضور نے لا کے بعد اس کا اسم بھی حذف کر دیا اور اس کی خبر بھی حذف کر دی، اور کیا فرمایا الا مالا، مگر اتنی عمارت جس کی ضرورت ہے، جو ضروری ہے، تو رہائش کے لیے مکان تو چاہیے نا، تو اتنا جو ضرورت ہے جتنے میں آپ رہ سکیں، زندگی گزار سکیں آسانی کے ساتھ، وہ تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ زیادہ تعمیر کرنا، اس سے زیادہ بنانا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، بلکہ وہ عمارت والے کے خلاف پر وبال ہی ہے۔
رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن ابی ہاشم ابن عتبہ قال، اور ابو ہاشم ابن عتبہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاکیدی حکم دیا اور ارشاد فرمایا۔ عہد الی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا حکم دینا تاکید کے ساتھ، تو عہد الی مجھے تاکیدی حکم دیا۔ اس حکم میں کیا فرمایا آپ نے؟ قال انما یکفیک من جمع المال خادم و مرکب فی سبیل اللہ، فرمایا تیرے لیے مال جمع کرنے میں ایک خادم اور اللہ کی راہ میں ایک سواری کافی ہے۔ یعنی اگر تم مال جمع کرنا چاہتے ہو تو ایک خادم رکھ لو، اور اللہ کی راہ میں کلمہ اسلام کی سربلندی کے لیے ایک سواری رکھ لو۔ تو یہ ایک سواری اللہ کی راہ میں اور ایک خادم، یہ اتنا مال جمع کرنا یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ ضرورت کی چیز ہوئی، اس سے زیادہ جمع کرنا مناسب نہیں ہے۔ رواہ احمد و ترمذی، اسے امام احمد اور امام ترمذی اور امام نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وفی بعض نسخ المصابیح عن ابی ہاشم ابن عتبہ، اور مصابیح کے بعض نسخوں میں عن ابی ہاشم ابن عتبہ ہے، یعنی عتبہ کی جگہ عتبہ ہے، بالدال بدلتا، دال کے ساتھ تا کے بدلے۔ فرماتے ہیں وہوا تصحیف، اور یہ کیا ہے؟ تصحیف ہے، یعنی یہ تغییر ہے، اصل کے یہ خلاف ہے۔ اصل کیا ہے؟ عتبہ، عتبہ نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ عتبہ جو لکھا ہوا ہے یہ اصل تھا عبید، عتبہ جو لکھا ہوا ہے اس کی اصلاح کیا کی؟ عبید تھا، یعنی عبد کی تصغیر جو ہوتی ہے، تو عبید سے جو ہے عتبہ لکھا گیا۔ کہتے ہیں لیکن صحیح کیا ہے کہ نہ وہ عتبہ ہے اور نہ عبید ہے، بلکہ وہ عتبہ ہے جو اوپر لکھا ہوا ہے، ان ابی ہاشم ابن عتبہ۔ وعن عثمان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت عثمان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیسا لابن آدم حق فی سوا هذه الخصال، خصال یہ خصلت کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے عادت، لیکن یہاں خصال سے مراد کیا؟ مطلقاً امور۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے لیے ان امور کے علاوہ میں کوئی حق نہیں ہے، یعنی ابن آدم کے لیے صرف یہی امور ہونے چاہیے، اس کے علاوہ کی انہیں اور کوئی حاجت نہیں ہے۔ کون سے امور؟ کا بیت یسکنہ، ایک گھر جس میں وہ رہے، یعنی ابن آدم کے لیے ایک گھر چاہیے جس میں وہ سکونت اختیار کرے، وثوب یواری بہ عورتہ، اور ایک کپڑا چاہیے جس کے ذریعہ وہ اپنی عورت کو چھپا سکے۔ عورت سے مراد ہاں جس کا چھپانا ضروری ہے، یعنی شرمگاہ یا جو چیزیں اس کے قریب ہیں، یعنی ناک سے لے کر کے گھٹنے تک، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے اس سے زیادہ ہے، وہ خالی چہرے کی ٹکلی چھوڑ کر کے ہاتھ پاؤں چھوڑ کر کے یہ سب عورت ہے۔ تو ایک کپڑا جس کے ذریعہ وہ اپنے چھپانے کی چیز کو چھپا سکے، وہ جلف الخبز، اور خشک روٹی کا ٹکڑا جس کے ذریعہ وہ اپنی بھوک مٹا سکے۔ جلف کہتے ہیں خشک کو، یا جلف کہتے ہیں کنارے کو، یا جلف کہتے ہیں ٹکڑے کو۔ تو جلف الخبز کا معنی کیا ہوا؟ خشک روٹی کا ٹکڑا۔ کنارہ جو ہوگا معمولی سا ہی ہوگا، وہ ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے۔ والماء، اور پانی۔ تو اس حدیث پاک کا حاصل کیا ہوا
کہ آدمی کے لیے صرف یہی چیزیں ہیں اور باقی جو ہیں وہ سب زائد ہیں. یعنی معمولی کھانا چاہیے جس سے وہ زندہ رہے، پانی چاہیے اسے، پہننے کے لیے کپڑا چاہیے اور رہنے کے لیے گھر چاہیے، بس. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سب زائد ہے. رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا. اب ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اس سے گزارا کیسے ہو پائے گا، کیوں؟ لیکن آپ دیکھیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جنہیں آپ اولیاء کہتے ہیں، جن کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں، آپ ان سب کے بارے میں دیکھیں تو سب کے بارے میں آپ کو ایسے ملے گا. ان کا اپنا کوئی محل نہیں تھا، ان کے اپنے بہت زیادہ کپڑے نہیں تھے، ان کے یہاں اپنے کھانے کے لیے بہت عمدہ کھانا نہیں ہوتا تھا، اور اس طرح کوئی آسائش کی چیز نہیں ہوا کرتی تھی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو چونکہ وہ ان کی توجہ اللہ کی جانب تھی، اس لیے اتنا حصہ ان کے لیے بہت کافی ہوتا تھا، اسی میں وہ مگن رہتے تھے. اور ہماری توجہ اللہ و رسول سے زیادہ اسباب دنیا کی طرف ہے، اس لیے جب تک وہ چیز ملتی نہیں ہے ہمیں سکون نہیں ملتا. بس فرق اتنا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ورنہ آپ دیکھیں حضور حافظ الرحمہ یہیں رہے، مبارک پور کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، اتنے پائے کے بزرگ، اتنے بڑے عالم دین، ان کا اپنا کوئی محل دیکھا آپ لوگوں نے؟ کوئی محل نہیں. کھانے پینے کا حال جو آپ سنے ہوں گے، کتابوں میں پڑھے ہوں گے، کیا تھا؟ کوئی بہت باضابطہ اہتمام کے ساتھ ان کا کھانا نہیں بنتا تھا. جو کھانا آتا بھی تھا ان کے لیے، اس میں سے بھی وہ آدھا یا اس سے کچھ کم ہی تناول فرماتے. کچھ حصہ وہ پرندوں کے لیے بھی ڈال دیتے اسی میں سے، کچھ حصہ دروازے کے باہر جو کتے آتے انہیں ڈال دیا کرتے تھے. کہیں جانا ہوتا تھا تو اندر جو ہینڈ پائپ تھا وہاں بالٹی رکھ کے اس میں پانی بھر دیتے تھے تاکہ پرندے آئیں گے تو پیاسے نہیں جائیں گے. کتنی اچھی زندگی تھی. کیوں؟ توجہ اللہ کی جانب تھی. آپ بہت سے یعنی جو خلفاء اربعہ کے زمانے میں جو بہت سے وزیر اعلیٰ تھے، جگہ جگہ کے حاکم تھے، امیر تھے، ان میں بعض کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ پہننے کے لیے صرف ایک کپڑا تھا ان کے پاس، اس لیے ہفتے میں ایک دن وہ دربار نہیں لگاتے تھے. کیوں؟ کہ اس دن کپڑا دھلتے تھے تو گھر ہی میں رہتے تھے، جب سوکھ جاتا تھا تب پہن کے باہر نکلتے تھے. حالانکہ وہ امیر تھے، حاکم تھے وہ. تو سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے لیے کیا اتنا ہی رکھتے تھے. توجہ جب اللہ کی طرف ہوگی کوئی خواہش ہی نہیں ہوگی اس کی. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے اس طرح دل عطا فرما دیتا ہے انہیں بہت سکون ملتا ہے اسی میں. اور آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ سب کچھ مہیا ہے تب بھی سکون نہیں ملتا. چلیے، معلوم ہوا کہ یہی چیزیں ہیں جو ابن آدم کا حق ہیں، یعنی ان کے لیے چیزیں ہونی چاہیے. رہنے کے لیے ایک گھر ہونا چاہیے، پہننے کے لیے کپڑا ہونا چاہیے، اور کھانے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے کوئی ہلکا پھلکا کھانا ہونا چاہیے، خشک روٹی کا ٹکڑا، اور پینے کے لیے پانی ہونا چاہیے. اسے امام ترمذی نے روایت کیا. وعن سہل بن سعد قال، اور حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا جاء رجل فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس. حضرت سہل بن سعد نے فرمایا کہ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں. دلنی علی عمل، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں اذا انا عملتہ، کہ جب میں وہ عمل کر لوں، وہ کام کروں، احبنی اللہ، تو اللہ مجھے محبوب بنا لے، واحبنی الناس، اور لوگ مجھے محبوب بنا لیں. قال،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ وزہد فیما عند الناس، اور اس سے بے رغبت ہو جاؤ جو لوگوں کے پاس ہے، یحبک الناس، لوگ تجھے محبوب بنا لیں گے۔ تو ایک آسان نسخہ بتا دیا، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ کی جانب توجہ کر لو، اللہ محبوب بنا لے گا۔ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، لوگ محبوب بنا لیں گے۔ اس لیے کہ جب ہر کسی کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہماری کسی چیز کی اس کو حاجت نہیں ہے، تو پھر لوگ کیوں نہیں اس سے محبت کریں؟ لوگ کیوں برا سمجھتے ہیں؟ ابھی آ گیا چندہ مانگے گا، دوسری لوگوں سے کنارے چلے جاؤ، ابھی آ گیا اپنے گھر کے لیے کچھ مانگے گا، تو لوگ کیا کنارے ہو جاتے ہیں اس سے۔ لیکن جب یہ معلوم رہے گا کہ ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو، تو دشمنی کیا ہو جائے، دوستی ہوگی تب۔ تو فرمایا کہ اس سے بے رغبت ہو جاؤ جو لوگوں کے پاس ہے، لوگ تجھے محبوب بنا لیں گے۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام علی حصیر، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چٹائی پر سو گئے، فقام وقد اثر فی جسدہ، سونے کے بعد آپ اٹھے اس حال میں کہ چٹائی نے آپ کے جسم میں اثر کیا تھا، یعنی چٹائی کے نشانات آپ کے جسم پر پڑ گئے تھے۔ ظاہر بات ہے چٹائی جو ہے بچھی ہو، اس پر کوئی اور بستر نہ ہو، آدمی لیٹ جائے تو نشان تو پڑ ہی جائے گا جسم میں، تو اس کے نشانات جسم میں پڑے ہوئے تھے۔ فقال ابن مسعود یا رسول اللہ لو امرتنا ان نبسط لک ونعمل، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لو امرتنا، اگر آپ ہمیں حکم دیتے، یا کاش آپ ہمیں حکم دیتے، ان نبسط لک، کہ ہم آپ کے لیے نرم بستر بچھا دیتے، آپ ہمیں نرم بستر بچھانے کا حکم دیتے، ونعمل، اور ہم آپ کے لیے آرام کی چیزیں مہیا کرتے، یعنی ہمیں آرام کی چیزیں مہیا کرنے کا حکم دیتے، تو کاش آپ ہمیں اس بات کا حکم دیتے کہ ہم آپ کے لیے نرم بستر بچھا دیں اور آپ کے آرام کی چیزیں مہیا کریں۔ فقال مالی وللدنیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، مالی وللدنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، وما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، میرا اور دنیا کا حال کیا ہے، وما انا والدنیا، میں دنیا کے ساتھ نہیں مگر اس سوار کی طرح سے جس نے کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کیا، آرام کیا، ثم راحا وترکہ، پھر وہ چلا گیا اور درخت کو چھوڑ گیا۔ تو جس طرح سے کوئی سوار سفر کر رہا ہے اور اسے ضرورت معلوم ہوئی آرام کرنے کی، تو کسی درخت کے نیچے وہ آرام کرنے لگا، سایہ حاصل کیا اس سے، اور اس کے بعد پھر چل دیا اور درخت جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ یہی حال میرا دنیا کے ساتھ ہے، تو دنیا سے تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے پھر رخصت ہو جانا ہے، دنیا یہیں رہے گی پھر۔ تو جس طرح سے وہ سوار اس درخت سے دل نہیں لگاتا ہے، صرف اس سے حاجت کی مقدار فائدہ اٹھاتا ہے پھر چلا جاتا ہے، کیا جب وہ وہاں سے جاتا ہے تکلیف ہوتی ہے اسے، کیونکہ وہ پہلے سے جانتا ہے یہ درخت میرا نہیں ہے، مجھے اسے لے کر نہیں جانا ہے، بس تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے میں رکا تھا، میرا کام ہو گیا، اب میں چل رہا ہوں۔ تو اسی طرح سے اگر بندہ دنیا سے دل نہ لگائے تو کیا مرنے کے وقت تکلیف ہوگی اسے؟ بالکل تکلیف نہیں ہوگی، اسے پہلے سے معلوم رہے گا یہ سب تو لے کے جانا نہیں ہے، ہم کو یہیں رہنا ہے، فائدہ اٹھانا تھا فائدہ اٹھا لیا، اب چل رہے ہیں، اب جو پائے گا فائدہ اٹھائے گا۔
جیسے وہ سوار چلا گیا، اب جو بعد میں آئے گا وہ بھی سایہ حاصل کرے گا، وہ بھی چلا جائے گا۔ لیکن یہاں دنیا سے دل اس قدر لگا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی ہے۔ فرق یہی ہوتا ہے کہ ہم اسے اپنا سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارا نہیں ہے۔ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ، اسے امام احمد اور امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس موقع پر بعض نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ حضور نے فرمایا الا کراکب، یعنی میرا معاملہ دنیا کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے ایک سوار جس نے کسی درخت کے سائے میں سایہ حاصل کیا پھر چھوڑ کر چلا گیا۔ تو اس میں یہ بتانا ہے کہ آدمی کو دنیا کے ساتھ اسی طرح سے رہنا چاہیے جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ سوار جو ہے اپنے ساتھ معمولی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ رکھتا ہے، اور جہاں سائے سے آرام حاصل کرتا ہے وہاں سے جلدی وہ کوچ کر جاتا ہے، وہاں ٹھہرتا نہیں ہے۔ یہی حال انسان کا ہے، یہ دنیا میں جتنا بھی رہ لیں یہ مدت ہے وہ آخرت کے لحاظ سے یا باقی کے لحاظ سے بہت محدود ہے، بہت مختصر ہے۔ صدیوں کے مقابلے میں یہ 50 سال 60 سال 70 سال کیا حیثیت ہے اس کی، بہت جلد اسے رخصت ہونا ہے۔ وعن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور ابو امامہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا اغبط اولیائی عندی لمؤمن خفیف الحاظ، اغبط اولیائی میرے دوستوں میں زیادہ قابل رشک، میرے دوستوں میں اغبط جس پر کیا زیادہ رشک کیا جائے، میرے دوستوں میں زیادہ قابل رشک میرے نزدیک وہ مومن ہے، خفیف الحاظ جو قلیل المال ہو۔ حاظ کا معنی ہوتا ہے پشت، حاظ کا معنی ہوتا ہے پشت، تو خفیف الحاظ کا مطلب کیا ہوا لغت کے اعتبار سے؟ جس کی پشت ہلکی ہو۔ تو پشت ہلکی کب ہوگی؟ جب سامان کم ہوگا۔ آپ اس زمانے کو سوچئے جب آدمی اپنا سامان اپنے کندھے اور اپنی پیٹھ پر لے کر چلتا تھا، تو پیٹھ ہلکی کب ہوگی؟ جب سامان کم ہوگا تب نا۔ یہ سامان ہی تو مال ہے، جب مال کم ہوگا تب نا پیٹھ ہلکی ہوگی۔ تو قلیل الحاظ کا مطلب کیا ہوا؟ جو کم مال والا ہو، سمجھ رہے نا؟ تو وہ مومن جو کم مال والا اور قلیل المال ہو، ذو حظ من الصلاۃ اور نماز سے بڑے حصے والا ہو، یعنی زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہو۔ تو مال و دولت تو کیا کم ہو اور نمازیں زیادہ پڑھنے والا۔ حظ کا معنی ہوتا ہے حصہ، تو ذو حظ من الصلاۃ نماز سے بڑے حصے والا ہو۔ احسنا عبادت ربہ جس نے اپنے رب کی اچھی عبادت کی، بہتر طریقے سے عبادت کی۔ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ اور خفیہ طور پر اس کی اطاعت و فرما برداری کی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب لوگوں کے سامنے ہو تو اطاعت و فرما برداری کرتا ہوا معلوم ہو، یعنی مجمع میں ہے اذان ہوئی تو اذان کا جواب بھی دے رہا ہے اور فوراً وضو کر کے چلا گیا مسجد، اور جب عشاء کے وقت اپنے گھر میں تھا تو نہ اذان کا جواب دیا اور نہ نماز پڑھنے گئے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں ایسا نا۔ تو اطاعہ فی السر یعنی اس نے اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کی پوشیدگی میں، یعنی جہاں کوئی اور نہیں دیکھ رہا تھا وہاں بھی اس نے رب کی اطاعت کی۔ تو جو تنہائی میں رب کی اطاعت کرے گا کیا مجمع عام میں نافرمانی کرے گا اس کی؟ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ اور وہ لوگوں میں گمنام رہا۔ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ اور وہ لوگوں میں گمنام رہا۔ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ اس کی جانب انگلیوں سے اشارہ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ انگلیوں سے اشارہ کیا جانا یہ کنایا ہوتا ہے مشہور ہونے سے،
کہ جو مشہور ہوتا ہے تو اس کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے، وہ فلاں جا رہا، وہ دیکھو فلاں ہوا ہے. اور جو گمنام ہوتا کون بتائے گا اسے؟ کوئی جانتا ہی نہیں. تو کہتے ہیں وہ لوگوں میں گمنام تھا، اس کی جانب انگلیوں سے اشارہ نہیں کیا جاتا. وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، اور اس کا رزق بقدر کفایت تھا. فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، تو اس نے اس پر صبر کیا، یعنی جتنی روزی اللہ نے اسے دی تھی جو گزارے کی قابل تھی اس پر صبر کیا. ثم نقدا بیدہ، پھر حضور نے اپنی چٹکی بجائی. فقال اجلت منیتہ، اور ارشاد فرمایا کہ اس کی موت جلدی آ گئی. یعنی یہ حال اس کا رہا جو بیان ہوا، اور اس کے بعد جلدی اسے موت آ گئی. قلت بواکیہ، اس پر رونے والیاں کم رہیں. قلّ تراثہ، اس کی میراث اور اس کا ترکہ بھی تھوڑا رہا. جب وہ کم مال والا تھا تو کتنا چھوڑ جائے گا، اور لوگوں مشہور نہیں تھا تو کون روئیں گے؟ جو اس کے اہل خانہ وہی نہ روئیں گے اس پر. اور جو بہت مشہور رہتا ہے بہت سے لوگ آ کے روتے ہیں، تو اس پر رونے والیاں بھی کم رہیں اور اس کا ترکہ اور اس کی میراث بھی کم رہی. تو ایسا شخص، یہ حضور فرما رہے ہیں کہ میرے دوستوں میں، میرے اولیاء میں زیادہ قابل رشک ہے. رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ، اسے امام احمد، امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. تو اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا ساز و سامان جس قدر تھوڑا ہو اسی قدر آدمی کے لیے بہتر ہے. زیادہ آئے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حوصلہ ہو اور خرچ کرے تو اور اچھی بات ہے. وعنہ قال، اور انہی سے یعنی حضرت ابو امامہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض علی ربی لیجعل لی بطحاء مکۃ ذہبا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھ پر یہ بات پیش فرمائی کہ وہ میرے لیے مکہ کے بطحا کو سونا بنا دے. لیجعل لی بطحاء مکۃ ذہبا، مکہ کے بطحا کو سونا کر دے، سونا بنا دے. بطحا یہ کہتے ہیں وادی کو بھی، یعنی دونوں جانب سے پہاڑیاں ہوں اور بیچ میں جو راستہ ہو تو وہاں بہت کنکر پتھر ہوتے ہیں بیچ میں، وہ بھی کیا بطحا ہے. یا بطحا انہی سنگریزوں کو کہتے ہیں، یا بطحا یہ خاص پہاڑی کا نام ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھ پر یہ پیش کیا کہ وہ میرے لیے مکہ کے بطحا کو، یعنی اس کے سنگریزوں کو یا اس خاص پہاڑی کو یا اس وادی کو سونا بنا دے. فقلت لا یا رب، میں نے عرض کیا نہیں اے میرے پروردگار، یعنی مجھے اتنے سونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی دولت کی ضرورت نہیں ہے، بس میں اتنا چاہتا ہوں ولیکن اشبع یوما واجوع یوما، میں ایک دن شکم سیر رہوں، واجوع یوما، اور ایک دن بھوکا رہوں. یعنی روزانہ شکم سیر ہونے کے لیے کھانا ملے اتنا بھی نہیں چاہتا میں. کتنا چاہتا ہوں؟ ایک دن شکم سیر ہو جاؤں، واجوع یوما، اور ایک دن بھوکا رہوں. اب دونوں کی حکمت فرمایا فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ، تو جب میں بھوکا ہوں گا، تضرعت الیک، تو تیری جانب لو لگاؤں گا، گریہ وزاری کروں گا تیری جانب. وذکرتک، اور تجھے یاد کروں گا. واذا شبعت، اور جب آسودہ ہو جاؤں گا، شکم سیر ہو جاؤں گا، حمدتک وشکرتک، تیری حمد بجا لاؤں گا اور تیرا شکر ادا کروں گا. رواہ احمد و ترمذی، اسے امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر دولت بہت اچھی چیز ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے اختیار فرماتے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا
عطا کرنا چاہا، آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن آسودہ رہوں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فقر یہ غنا سے بہتر ہے، لیکن یہ انہی کے لیے جس کے پاس توکل کی دولت ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ ورنہ غنا فقر سے بہتر ہے جس کے پاس دل ہو کہ وہ خوب خیرات کرے، فقراء مساکین کو بانٹے، اور اس حد تک ہو کہ اس کا گزر بسر آسانی سے ہو جائے، یہ بہتر ہے عام لوگوں کے لیے۔ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو یہ بہتر ہے۔ وعن عبید اللہ ابن محسن قال، اور حضرت عبید اللہ ابن محسن سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تم میں سے صبح کی اس حال میں کہ وہ اپنے دل میں امن والا ہے، آمنن فی سربہ، یعنی جس کا دل مطمئن ہے، جو پرسکون ہے، تو جس نے تم میں سے صبح کی اس حال میں کہ وہ اپنے دل میں مطمئن ہے، امن والا ہے، سکون والا ہے، معافن فی جسد ہی، اور اس کے جسم میں عافیت عطا کی گئی ہے، یعنی صحت و تندرستی عطا کی گئی ہے، عندہ قوت یوم ہی، اور اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہے، قوت گزارے کا سامان، اس کے پاس اس دن کھانے پینے کا سامان مہیا ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، تو گویا اس کے لیے دنیا پوری کی پوری جمع کر دی گئی ہے، گویا اس کے لیے دنیا پوری کی پوری جمع کر دی گئی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ پوری دنیا کیسے ہو گئی؟ وہ اس طور پر کہ آدمی پرسکون ہے، مطمئن ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، اور کھانے کا آج کا سامان ہی موجود ہے، تو اگر اس کے علاوہ وہ کروڑ پتی ارب پتی ہو تو کیا آج زیادہ خرچ کرے گا؟ اس سے دل کو سکون ہی ملے گا نا اسے، اور یہ پرسکون ہے، اس دولت سے وہ صحت کے لیے علاج کراتا اور یہ صحت مند ہے، اس دولت سے اپنے کھانے کا سامان مہیا کرتا، کھانے کا سامان موجود ہے، تو ارب پتی بھی ہو تو آج کیا کام آئے گا اس کو؟ اتنا ہی نا جتنا اس کو حاصل ہے، دل مطمئن ہے، جسم صحت مند ہے، کھانے کا سامان موجود ہے، اب کیا چاہیے اس کو؟ تو گویا اسے پوری دنیا عطا کر دی گئی، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، گویا اس کے لیے دنیا پوری کی پوری اپنے اطراف کے ساتھ جمع کر دی گئی ہے۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔